وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ و بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 9 شامل ہے، جو کہ 8 آیات پر مشتمل ہے، یعنی آیت نمبر 66 سے لے کر 72 تک 72 تک. اور اس پورے رکوع میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر جناب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے قبل گزشتہ رکوع یعنی رکوع نمبر 8 کے اندر جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے، اور اب جو ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. مقصود جو ہے وہ بنیادی طور پر فقط ترجمہ ہی ہے، لیکن اس سے قبل صرف 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ قوم عاد کون تھی اور جناب ہود علیہ السلام کون تھے، اور دوسری چیز یہ کہ جناب ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف کب اور کس حال میں جو ہے وہ ان کو مبعوث کیا گیا. ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جناب ہود علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی قوم عاد کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا. عرب کی جو بستیاں ہیں یعنی یمن اور عمان، ان کے درمیان احقاف نام کی ایک سرزمین ہے، یعنی کچھ علاقہ ہے جس کو احقاف کہا جاتا ہے. زیادہ تر وہاں پر ریتلے پہاڑ ہیں، کچھ جنگل ہیں وہاں پر. تو وہاں پر یہ قوم موجود تھی یعنی قوم عاد. اور قرآن مجید کتاب حکمت میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ متعدد مقامات پر موجود ہے. مثال کے طور پر آگے چل کر کے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز شرط صحت و زندگی پارہ نمبر 12 کے اندر، تو وہاں پر ایک پورا رکوع ہے، بلکہ اس سورہ کا نام ہی سورہ ہود. پارہ نمبر 12 میں جب سورہ ہود داخل ہوتی ہے، زیادہ اکثر و بیشتر اس کا حصہ سورہ ہود کا وہ پارہ نمبر 12 ہی کے اندر، وہاں پر قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے. اس کے علاوہ سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 کے اندر قوم عاد کا اور جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ وہاں پر بھی جو ہے موجود ہے. اس طرح سے سورۃ الحاقہ ہے پارہ نمبر 29، وہاں پر بھی موجود ہے.
تو یہ سورہ اعراف اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، رکوع نمبر 9، جہاں پر بھی قوم عاد کا اور جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ واقعات جو ہے وہ کئی سارے مقامات پر موجود ہیں۔ علاوہ ازیں سورہ احقاف ہے، پارہ نمبر 26، وہاں پر موجود ہے احقاف خاص، اس بستی کو کہتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کے اندر بھی ان کا تذکرہ پارہ نمبر 18 کے اندر موجود ہے۔ سورہ فصلت پارہ نمبر 24 کے اندر قوم ہود کا جو تذکرہ موجود ہے۔ سورہ زاریات کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 26 کے اندر موجود ہے، 26 اور 27 کے اندر۔ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 سورہ رحمان سے پہلے، وہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر سو اینڈ سو فورتھ۔ تو قرآن مجید کے اندر متعدد صورتوں کے اندر جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، بالعموم جو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی اقوام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے حصول عبرت، کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں وہ امت محمدی علیہ السلام کے لوگ ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک اور مقدس اور محترم زمانے سے لے کر کے آخری زمانے تک، یعنی زمانہ قیامت ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک علیہ السلام کی امت کا پہلا فرد اور آخری فرد تک، اس سب کے حالات کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے۔ تو سب کے لیے مقام عبرت بتانے کے لیے سابقہ اقوام کے قصص موجود ہیں۔ شاہ ولی المحدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کے 5 علوم کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک ہے تذکیر بھی ایام، ایک ہے قصص، حالات و واقعات، کہ اس سے اللہ جل شانہ عمن والہ نے جو اس زمانے کے لیے جو کچھ خاص دن، کوئی خاص گھڑیاں متعین کر رکھی ہیں جس میں اقوام کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے، یا نافرمانی کے سبب ان کو پکڑا جاتا ہے، چکڑا جاتا ہے، عذاب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام۔ اور وہ سارے قصص، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے، کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یار ان لوگوں پر عذاب کیوں آیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، سارے واقعات، سارے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سرکش ہوئے۔ اللہ نے ان کو ساری نعمتیں عطا کی اور ان کو حکمرانی بھی دی، زمین کے اوپر قوت بھی دی، طاقت بھی دی، شان و شوکت بھی دیا، اقتدار بھی دیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری جسمانی طاقت، یہ ہمارا جسمانی روب داب، اور یہ ہماری شان و شوکت، یہ ہمارا مال و دولت، یہ ہماری آباد بستیاں، یہ ہمارا متمدن نظام زندگی، یہ ہماری جو ہے وہ سائنٹیفک ترقی، صنعتی انقلاب، یہ شاید جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری محنت ہے، اور یہ شاید ہمارے پاس ہمیشہ رہے۔ اور قرآن مجید بار بار اقوام کے حالات کیوں بتاتا ہے، بار بار تکرار کے ساتھ وہ یہی بتاتا ہے کہ بھئی تم سے پہلے بڑے بڑے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، تو اس لیے تمہاری زندگی چند روزہ ہے، تمہیں نعمتیں اللہ رب العزت نے الہی ایک مقررہ وقت کے لیے دی، تمہارے جو سانس ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور تمہارا مقصد زندگی اللہ جل شانہ عمن والہ، اپنا جو خالق حقیقی ہے، حق جل شانہ کی معرفت ہے، اور اس کی عبادت ہے، اور اس کی رضا ہے، اور وہ جب چاہے گا تو تم سے یہ تمہاری زندگی چھین لی جائے گی، اور تمہیں پھر ایک دن اللہ جل شانہ عمن والہ کے سامنے یہ چند گھڑیوں کا حساب دینے کے لیے پیش ہونا۔ یہ مقصد زندگی بتلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے متعدد دفعہ جو ہے وہ مختلف اقوام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو جناب ہود علیہ السلام ہیں، ان کا نسب نامہ یہ ہے ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ گویا کہ ہود علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے درمیان 4 نسلوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ سب پر عذاب آ چکا تھا طوفان نوح کی شکل میں، جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ چند ایک افراد ہی بچے تھے، وہی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، جو کشتی نجات تھی اس میں چند ایک لوگ ہی بچے تھے۔ تو جناب ہود علیہ السلام کے آنے تک جو ہے وہ اس خاص علاقے میں آبادی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، اور اب ان لوگوں کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ جو قوم عاد تھی، ان کی خصوصیت ایک تو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر آتی، وہ آتی ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور قرآن مجید میں کئی اور ساتھ جگہ پہ بھی اشارہ ملتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ کافی چوڑا ہوتا تھا، اور قد کے یہ کافی لمبے ہوتے تھے، اور بعض روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اتنے طاقتور تھے کہ چلتے چلتے درخت کو بھی اکھاڑ دیں۔ ہم جیسے جو زمانے کے کمزور لوگ ہیں، یہ تو شاید چلتے چلتے مسواک کے لیے ٹہنی بھی نہ توڑ سکے، اور یہ جو لوگ تھے ان کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی تھی،
اور یہ بڑے بڑے ستونوں کو قائم کر کے کھڑا کر کے یہ اس طرح سے جنگلوں کے اندر انہوں نے ایک طرح کے شہر بسائے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ رہتے تھے، اتنے طاقتور یہ لوگ تھے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے نمبر 69 کے اندر موجود ہے، آگے چل کر کے ترجمہ بھی اس کا کریں گے، وزادکم فی الخلق بسطا، یعنی نوح قوم ہود، جو ہود علیہ السلام تھے، وہ اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، اس کو پہچان لو کہ اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر حکمرانی دی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، تمہاری کچھ ذمہ داری ہے، تم اس سے سرکشی کر رہے ہو۔ وزادکم فی الخلق بسطا، تمہیں تخلیق کے اندر اس نے بسطا، کافی لمبا چوڑا تمہیں جو ہے وہ جسمانی نظام زندگی دیا، تو تم اللہ رب العزت کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح سے گویا کہ ان کو دعوت دی گئی جناب ہود علیہ السلام کی طرف سے۔ ان کا زمانہ جو ہے یعنی قوم عاد کا، یہ 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، یعنی جب مسیح علیہ السلام سے 2000 سال جو ہے یہ پہلے مانا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ، ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب یہ بت پرست تھا، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسکلپچرز بڑے بڑے بناتے تھے، مورتی اور مجسمے بناتے تھے مختلف چیزوں کے۔ آج بھی جو آرکیولوجسٹ ہیں، جب وہ ریسرچ وہ کر رہے ہیں گزشتہ کئی صدیوں سے، اور پرانی جو بستیاں جن کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے، وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، کئی ساری سمندر برد ہو گئی، پانی کے نیچے ڈوب گئیں، کئی ساری ریتلی پہاڑوں کے نیچے آ گئیں، اس طرح سے تباہ ہوگی، تو ان جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمان اور جارڈن کی والی سائڈ ہے، یہاں پہ کئی ساری بستیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب تو ہر شخص تک یہ انفارمیشن آسانی سے پہنچ گئی، جو جدید سائنسی علوم کے ذریعے سے، کہ پوری کے پوری بستی کے ڈوبنے، زمین برد ہونے، سمندر برد ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، یعنی پہاڑ کا ٹیلا ہے، اگر ریت کا اگر وہ ایک جگہ پہ موجود ہے، مسلسل ہوائیں چلیں گی تو 1 مہینے کے بعد وہ کسی دوسری جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں کی بستی ساری کی ساری اس کے نیچے آ چکی ہو۔ تو اللہ کا نظام ہے، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، ہر ایک پتے کے اوپر اللہ کا حکم چلتے، جتنے ایک ریت کے ذرے، ہر ایک ذرے کے اوپر اللہ کا حکم چلتے، تو ہر ایک سانس کے اوپر مخلوقات کے اللہ کا حکم چلتے۔ تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں ہی جو ہے وہ کایا پلٹ جاتی ہے، اور یہ جا وہ جا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا حال تھا، یعنی یہ جو عاد کے لوگ تھے یہ بت پرست تھے، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم سے جو بت پرستی شروع ہوئی تھی، صنم تراشی شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر اس زمانے تک آتے آتے یہ لوگ اس کے بہت زیادہ ماہر ہو چکے تھے، یعنی یہ بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور ترقی جو ہے ان کو مل چکی تھی۔ یعنی قوم نوح علیہ السلام کے اندر جو 5 انہوں نے بزرگوں کے بت بنا لیے تھے آگے چل کر کے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 کے اندر موجود ہے۔ تو یہ لوگ اسی فن کے اندر اب جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر کے ان کو تبلیغ کی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی جناب ہود کو بھیجا، یعنی جناب ہود بھی انہی میں سے تھے۔ قَالَ، انہوں نے آ کر کے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یعنی یہ مورتی پوجا اور یہ بت پرستی، صنم پرستی، یہ سب چھوڑ دو، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یہ ما لا ينفعکم لا یضرکم، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکتے۔ وہ خدائی کیا جس کو پیدا کر دیا گیا، وہ خدائی کیا جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی، خدائی کیا جو اپنی تخلیق کے اندر انسان کا محتاج ہو گیا، تو اس کا خدا تو نہ رہا، یہ تو ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، کہیں تم خود ہی اس کو جو ہے وہ پھینک دو گے۔ تو فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، تو کہا سرداروں کا ایک گروپ، یعنی ہر معاشرے کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے، ایک خاص سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے جدت کا ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے کہ بھئی اس معاشرتی معاملے کو ایسے لے کر کے جانے، مطلب شادی بیاہ ہے تو اس کا سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ 2 کروڑ روپے خرچ ہوں، اور فلاں جو فوتگی کا موقع ہے اس کو ایسے نمٹانا ہے، اور فلاں موقع کو ایسے نمٹانا، ہر چیز کے اندر ٹرینڈ سیٹ کرتے لوگوں کے لیے جو مالدار ہوتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ
ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ نباز ہیں، یعنی یہ جو سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے نا، اس کی وہ نبض شناس ہے۔ مولانا طاہر حسین حالی رحمۃ اللہ اپنی شعری نظمی انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ان کی نبض کو پرکھا ہے۔ ہندوستان کا جو مسلمان ہے یعنی سب کانٹیننٹ کا، کہتے ہیں کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخ ہوتے ہیں ان میں پہلے تمنگر کہتے ہیں مالدار کو، فارسی کہتے ہیں۔ تو جو مالدار ہوتے ہیں، چونکہ مال ہوتا ہے ان کے پاس، لوگوں کے اوپر اپنے مال کا روب داب بٹھانا ہوتا ہے، اب وہ خوب جو ہے وہ اسراف اور تبذیر کرتے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے یعنی اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی فضول خرچی کرے، اپنا جتنا اس کو اللہ نے جتنا زیادہ دیا اتنا زیادہ وہ خرچ کر رہے، اپنی طرف سے اس کی نیت ٹھیک بھی ہو سکتی، لیکن اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے امپیکٹ میرا اس عمل کا میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر، جن کے اوپر میرا انفلوئنس ہے، اس کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کئی سارے لوگ اپنی تئیں بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹس آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اب جو کم مالدار ہیں، لیس فارچونیٹ ہیں، لیس پریویلیج لوگ ہیں، یا معاشرے کا جو ہلکا اور کمزور طبقہ ہے، جو ویک ایلیمنٹس ہیں یا مارجنلائز لوگ ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ عزت اس میں ہے، روب اس میں ہے، وقار اس میں ہے، تو اب وہ کیا کریں گے، چاہے ان کو زندگی بھر کی جمع پونجی بیچنی پڑے، چاہے ان کو کسی سے قرض لینا پڑے، چاہے ان کو سود لینا پڑے، تو وہ اس جیسے کو سٹینڈرڈ مان کے اب انہوں نے اپنی بچی کو جو ہے وہ رخصت کرنا ہے تو اتنا زیادہ خرچہ کرنا ہے، اس نے انہوں نے کوئی اور بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو وہ سارے کے سارے فرض ہر حال میں لوگوں کو کر کے دکھا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے، غیر محسوس طور پر وہ مالدار لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنے مال کی نمود و نمائش کی، ذمہ دار وہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو مالدار لوگ ہیں ان کو بہت ضروری ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کا کمزور طبقے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار لوگ تھے نا، جو ایلیٹ کلاس، وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ فی صفاحہ، عجیب آپ جو ہے وہ حماقت والی بات کریں، نعوذ باللہ ثم معاذ، اللہ کے نبی کو کہتے صفاحہ، صفی کہتے ہیں کم عقل، مطلب یہ کہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول ابھی وہ نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچے ہوئے، وہاں تک آپ سوچ نہیں رہے۔ ہم اس دنیا کی ترقی کو کہیں سے کہیں دنیا کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نئے ٹرینڈز دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو زندگی میں مادی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں وہ خدا ہے، وہ خدا کوئی اور ہے، وہ خدا کوئی اور ہے، اس خدا کی طرف آ جاؤ۔ بھئی ہماری جو روز مرہ جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ فی صفا، کوئی حماقت والی بات کر رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم تمہارے بارے میں گمان یہ رکھتے ہیں، ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں من الکاذبین کہ آپ کاذبین میں سے ہیں، معاذ اللہ، یعنی اللہ کے نبی کو کہتے ہیں۔ قال یا قومی، اللہ کے نبی فرمانے لگے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو اپنی قوم کے ساتھ بہت رحم دلی والا معاملہ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں، میری قوم لیس بی صفا، مجھے کوئی صفائی یا حماقت یا بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف رسول بن کے آیا ہوں ان کی طرف سے، ابلغکم، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں رسالت ربی، میرے رب کا جو پیغام ہے تمہارے لیے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، امین ہوں۔ جو ناصح ہوتا ہے نا، یعنی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دوسری صفت ہوتی ہے امین، کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ پورے یعنی اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ نصیحت کرے۔ جیسے ایک بوڑھا باپ ہے، وہ اپنی نوجوان اولاد کو نصیحت کرے، کو سامنے بٹھاتے ان کہتا ہے دیکھو میں نے اپنی زندگی کی بہاریں گزاری، اپنی زندگی کا تجربہ میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے بیٹو یہ کرنا، یہ نہ کرنا، فلاں سے تعلق رکھنا، فلاں سے تعلق نہ رکھنا۔ اور یا پھر کوئی اچھا نصیحت کرنے والا رحم دل ٹیچر، استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو اپنی زندگی کے تجربات بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے زندگی کے اندر یہ کچھ سیکھا ہے، تو آپ کے لیے یہ لیگیسی ہے، یہ روایات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، گو ان دیٹ وے، ڈونٹ گو ان دیٹ وے، یہ کرو یہ نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ فرمایا ایک تو ناصح ہونا، یعنی جو کسی کا خیر خواہ ہے نا، اس کی پہلی صفت ہوتی ہے ناصح، نصیحت کرنے کا اس کا انداز، سٹائل اس کا یہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ میں کوڑا ہے اور جناب ہر وقت مارے پیٹے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے انداز۔ امین، امانت دار۔ اب عجبتم، کیا تم تعجب اس بات سے کر رہے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی کے اوپر یہ نصیحت اتری ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، یعنی تمہارے میں سے آنے کی وجہ سے تم اعتراض کر رہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ،
اور تم یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب تمہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، یعنی نائب اور جانشی کو کہتے ہیں. من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں زیادہ دیا فی الخلق، تخلیق کے اندر بسطہ، یعنی تمہیں لمبا چوڑا بنائے. فاذکروا آلاء، تم یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. گویا کہ ہمارے ہاں جو سکسیس یا کامیابی کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے. قرآن مجید کا کانسیپٹ آف سکسیس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر اس میں سے ایک انڈیکیٹر دیا ہے، فلاح چاہتے ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے جینا یہ انسان کو کامیاب بناتے ہیں. جو پاس نہیں ہے اس کے لیے روتے رہنا، شکوہ کرتے رہنا، فلاں کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس 4.5 لاکھ کا آئی فون ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں سوسائٹی میں گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں نے اپنا جو ہے وہ مٹیریل اور فلاں کا جو ہے اتنا بڑا بلڈنگ امپائر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. بس دوسروں کی نعمتیں دے دے کے کوڑتے اور جلتے رہنا نہیں. اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو کہ تمہارے پاس ملینز آف ڈالرز کی اللہ نے جو ایک فیکلٹی جو تمہیں دیکھنے کی قوت دے رکھی ہے، تم تو ملین آف ڈالرز کے مالک ہو، تم تو بہت زیادہ مالدار ہو. تو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو، بجائے اس کے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، ناشکری کرتے رہو. قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم ڈر جائیں کہ جو ہم اپنے آباء و اجداد جن چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فاتنا بما تعدنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو. فاتنا بما تعدنا، بس تو لے آ جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے نا، جو ڈرا رہا ہے کوئی عذاب وغیرہ، اس کا تو تذکرہ کر رہا ہے، لے آ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم، فرمایا کہ یقیناً واقع ہوگا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے رجس، ایک عذاب و غضب، اور غضب غصہ، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، یعنی ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جس کو تم پسند نہیں کرو گے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک سنت ہے، طریقہ ہے. اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، فی اسماء سمیتموہا، ان سب ناموں کے بارے میں، یعنی وہ بتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، سمیتموہا جس کو تم نے رکھا ہے، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے ان کو گھڑا ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی بت پرستی کی. فانتظروا، بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، انی معکم المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے. فانجیناہ والذین معہ، بس ہم نے ان کو نجات دی، یعنی جناب ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت کے سائے میں وہ آئے. وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ لوگ مومن نہیں تھے. گویا کہ اس کے اندر بتا یہ دیا گیا کہ اللہ کی رسی ڈھیلی ہوتی. نصیحت کرنے والے مبلغین ہر زمانے کے اندر موجود رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، اور لوگ جو سرکش ہوتے ہیں ان کو مہلت ملتی رہتی ہے، ڈھیل ملتی رہتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ ان کا جو لاجیکل کانسیکوینس ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو پارٹیاں ہیں، یعنی ایک طرف حزب اللہ کے گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے. اب ہر انسان کی چوائس ہے، اور بائی دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی جو پارٹی ہے ان کو کامیابی اور سکسیس ملتی ہے، اور جو اللہ کے مخالفین ہوتے ہیں، سرکش پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو ناکامی اور خواری اور ذلت ملتی ہے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.